PTI کے رہنماؤں اور کارکنوں نے چیئرمین عمران خان کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے جیل بھرو تحریک پر عمل شروع کر دیا ہے۔ اس موضوع پر ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن پہلے یہ اہم خبر کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا، جس کے ایجنڈے میں ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر، پاکستان کی معاشی صورتحال، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور ترکیہ اور شام میں آنے والا زلزلہ ہے۔ مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کے اراکین چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ ایک طرف PTI قیادت قومی اسمبلی سے دیے گئے استعفے واپس لینے کے لیے پوری کوشش کی ہے اور بالآخر انہیں لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف بھی مل گیا ہے، جس کے نتیجے میں 43 ارکان اسمبلی کے استعفوں کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان حلقوں میں ضمنی انتخابات کی کارروائی بھی روک دینے کی ہدایت کی ہے، لیکن PTI کی جانب سے پارلیمنٹ اور اس کی کارروائی میں عدم دلچسپی بہرحال تشویش کا باعث ہے۔ دوسری جانب ملتان میں پولیس نے الیکشن کمیشن میں ہنگامہ آرائی کے الزام میں تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر کے ڈیرے پر چھاپہ مار کر 10 کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملتان میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوران نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکنان میں جھگڑا ہو گیا اور نتیجے میں الیکشن کمیشن کا آفس میدان جنگ بن گیا۔ پنجاب پولیس کو موقع مل گیا اور ہنگامہ آرائی کے الزام میں PTI رہنما عامر ڈوگر کے ڈیرے پر چھاپہ مار کر 10 کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ دلچسپ صورتحال تب پیدا ہوئی جب PTI رہنما عامر ڈوگر نے بھی کارکنوں کے ہمراہ گرفتاری دینے پر اصرار کیا۔ اس کے باوجود کہ پولیس نے ملک عامر ڈوگر کی گرفتاری کی تردید کی اور کہا کہ ملک عامر ڈوگر کو گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک عامر ڈوگر خود ہی کارکنوں کے ساتھ گرفتاری دینے آئے ہیں۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملتان میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے عامر ڈوگر کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ عمران خان نے جیل بھرو تحریک کی جو بات کی تھی، اس کا آغاز ملتان سے کر دیا ہے۔ پاکستان نیوز انٹرنیشنل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تجزیوں، اپڈیٹس اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔